اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ ہر انسان کا دوسرے انسان پر بلکہ ہر انسان کا اپنی ذات پر حق ہے۔ بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ جب ملے تو سلام کرے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھے، اگر قسم دے تو اس کی قسم پوری کرے، جو چیزیں اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس طرح ہے کہ اسلام کی روح سے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم ہے، کیونکہ بندہ محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے۔ مثلاً کوئی آدمی گناہ کرے اور اللہ سے توبہ کا طلبگار ہو تو اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو تو اس کی معافی قیامت میں اس وقت تک نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ اپنے بھائی کی طرف سے ایسی نظر سے دیکھے جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مسلمان کی لرزش معاف کر دی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرمایا مومن وہ ہے جس کی دوسرے مسلمان اپنی جانیں اور مال محفوظ سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی روا نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے، جب ملے تو جو اسلام میں پہل کرے وہ دونوں میں بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی غلطی معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معافی کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے کی پاسداری کرنا آسان ہے اور میدان حشر میں اس کا بدلہ چکانا خسارے کا باعث ہے۔ ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔